اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ جن گھروں میں زیادہ مہمان آتے ہیں وہاں یہ مسئلے بن جاتے ہیں۔ ایک دن زوجہ کہنے لگی کھانا آپ کا یہ آج مہمان کو نہ لائیے گا۔ کہہ دیتی ہیں نا بیویاں کبھی کبھی، یہ نافرمانی نہیں۔ اگر آپ کو کھڑا کیا جائے نا رمضان میں روزہ رکھ کے باورچی خانے تو لگ پتا جائے، اس کو نافرمانی نہ سمجھے، بیوی نے پکا کے نہیں دیا جی۔ تو حضرت عبداللہ ابن عمر کی زوجہ کہنے لگی آپ کا کھانا ہے، مہمانوں کا کوئی نہیں۔ تو حضرت عبداللہ ابن عمر کہنے لگے اللہ تجھے جزا دے، تو روز پکا کے دیتی ہے، چل اس طرح کر مجھے سرکہ اور کھجور دے دے، روٹی میرے مہمان کو دے دے۔ آپ کی زوجہ رو پڑی، کہنے لگی اگر آپ افطاری والوں کا اتنا خیال کرتے ہیں تو میں نہ کروں؟ مجھے 10-20 منٹ کا ٹائم دے، میں اپنے اوپر وزن بوجھ ڈالوں گی، میں تھوڑی مشقت میں پڑوں گی، لیکن مہمانوں کے لیے افطاری کا ضرور بندوبست کروں گی۔ ہمارے ہاں تو افطاریاں بھی سیاسی ہیں، ووٹ اکٹھے کرنے کے لیے افطاریاں، اور ڈرو اللہ سے۔ کس کس نام پہ لوگ دنیا داری کریں گے؟ کس کس نام؟ غریبوں کو کھلاؤ کھانا جن کو سارا سال گوشت ملتا ہے ان کی۔ میں کل یونیورسٹی میں کہہ رہا تھا کہ بڑا ہاتھی ہوتا ہے پر بادشاہ شیر ہوتا ہے، اس لیے کہ شیر ہفتے میں ایک دن گوشت کھاتا ہے۔ اگر روز کھائے نا تو اس سے بھی نہ اٹھا جائے، جس طرح ہم سے نہیں اٹھا جاتا، اس سے اٹھا کوئی نہ جائے، وہ ہفتے میں ایک دن کھاتا۔ مگرمچھ سب سے دلیر جانور ہے دریائی جانوروں میں سے، لیکن 24 گھنٹے میں 700 گرام کھانا کھاتی ہے، اور شیر کا بھی پنجہ پکڑ لے تو شیر چھڑا نہیں سکتا، روٹی کھا کھا کے تو حال ہی کوئی نہیں قوم کا۔ تو مہربانی فرمائے، فاقہ آپ کو طاقتور کرے گا، اور جتنا زیادہ انسان کھاتا ہے شہوانی قوتیں زیادہ ہوتی ہیں، اس لیے نبی پاک نے کہا تھا نوجوانوں کو یا شادی کر لو یا روزے رکھا کرو۔ اگر زیادہ روٹیاں کھاؤ گے تو تمہارے اندر نفسانی اور شہوانی قوتیں زیادہ پروان چڑھیں۔ تو مہربانی فرمائے رمضان میں غریبوں کے فاقوں کا خیال کریں، انہیں پہنچا کے آئیں، گھر جا کے دے کے آئیں۔ میں اکثر یہ روتا ہوں کہ ہماری مسجدوں میں نا 27ویں کو قاری صاحب کو سوٹ ملتا ہے، اس کے پیچھے سازش یہ ہوتی ہے کہ 27ویں روزے نہ تو درزی پکڑے گا نہ سی کے دے گا، تو ہم یہ سازش کرتے ہیں کہ دین جنا نہ ہوئے مولوی بھی ساڑھے ورگا سوٹ پا لے عید تے، تو پھر ساڑھے جی چودھری جی مولوی جی فرق ہی رہ گیا۔ تو 27ویں کو اس لیے دیتے ہو کہ درزی نہ پکڑے، اس بیچارے کو دینا ہے تو یکم رمضان کو دو، اس کو حضرت جی میرے والا جوڑا پہن کے آپ نے تراویاں پڑھانی ہے، یہ جمعہ آپ نے میرے سوٹ سے۔ مہربانی کریں آپ جو آپ کے اپنے علاقے کے مسجد کے قراء ہیں، حفاظ ہیں، طالب علم ہیں، ان کو رمضان شریف شروع ہونے سے پہلے، اور کسی گھر میں آپ لنگر پہنچاتے ہیں 20ویں روزے تو 20 روزے تو فاقے سے انہوں نے رکھ لیے، اب آپ گھی لے کے پہنچ گئے۔ اگر رمضان کی نیت کر کے رمضان سے پہلے بھی دو گے تو اللہ رمضان جتنا ہی اجر عطا فرمائے گا۔ فطرانہ یکم رمضان کو دے دو، مہربانی کرو، تاکہ غریب کے گھر کے اندر چولہا صحیح جلے، اس کے بچے بھی کھانا صحیح کھائیں۔ میری یہ گزارش ہے کہ اگر آپ نے کسی غریب کی بچی کو کپڑا، لباس اور غریبوں کو کچھ لے کے دینا ہے تو رمضان سے پہلے لے کے دیں۔ یہودی جو تھے نا سحری نہیں کرتے تھے، سحری کا نام و نشان نہیں تھا، روزہ رکھتے سحری نہیں کرتے، تو نبی پاک صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے فرمایا ہمارے اور یہودیوں کے درمیان فرق ہی سحری کا ہے، اور نبی پاک صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا سحری کھایا کرو، سحری کھانے میں برکت ہے۔ اور اگلی بات سننی ہے آپ نے تو خوش ہو جانا ہے، سحری کو معمولی نہ سمجھے، سحری کرنا عبادت ہے۔ ہاں آپ مت سمجھیں کہ میں روٹی کھا رہا ہوں، یہ تو میرے سامنے دہی رکھا ہوا ہے، یہ تو سالن رکھا ہوا ہے، یہ تو اچار رکھا ہے، تو چپاتیاں رکھی ہیں۔ سحری کھانا عبادت ہے۔ آپ صبح اٹھے، آپ کی تو روٹین ہی اور تھی، تو 7 بجے کھاتے تھے، 9 بجے کھاتے تھے، یہ جو آپ صبح کھا رہے ہیں اٹھ کے سحری میں، اپنی مرضی سے تھوڑی کھا رہے ہیں، یہ تو کسی کے کہنے سے کھا رہے ہیں، یہ تو کسی کے بٹھائے بیٹھے ہیں۔ یہ جو سحری کا لنگر ہے یہ رب رسول کی رحمت کے ساتھ عطا ہوتا ہے، یہ کرم ہے، یہ اللہ رسول کے بٹھائے بیٹھے۔ کیا میرے رسول پاک صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم نے بات کھولی ہے، ترغیب و ترہیب میں حدیث ہے، اللہ کرے یہ کبھی چسکا لگ جائے، یہ والا مزہ آ جائے، تو پھر تو گھر میں دسترخوان نہیں بچھا ہوا ہوگا، پھر تو رنگ ہی کوئی اور ہوگا۔ حضور فرماتے اللہ تعالی اور اس کے فرشتے سحری کھانے والوں پر رحمتوں کا نزول فرماتے ہیں۔ کھائی روٹی جا رہی ہے، پکا ہوا کھانا ہے، لیکن حضور فرماتے ہیں رب بھی رحمتیں فرما رہا ہے اور اللہ کے حکم سے فرشتے بھی رحمتوں کا نزول کر رہے ہیں، تاکہ درزیوں کا ریٹ کم ہو، وہ کام جو ہے وہ جلدی ہو جائے۔ اور میری گزارش ہے مسلمانوں سے کہ اپنے سارے کام رمضان سے پہلے سمیٹ لو،
اتنے قیمتی دن دوبارہ نہیں ملیں گے جو زندگی میں رمضان دوبارہ سے آ رہا ہے. سارے کام پہلے کر لو. ہمارے ہاں تو آپ یقین کر لیں، نہ درزی تراویاں پڑھتا ہے، نہ کپڑوں والا پڑھتا ہے، نہ کاج بٹن والا پڑھتا ہے، نہ نلکی والا پڑھتا ہے. وہ کہتے ہیں جی راشی سارا ان دنوں میں. وہ جو آخری 10 راتیں ہوتی ہیں نا رمضان کی، حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتی ہیں حضور ہمیں نفل کے لیے نہیں جگاتے تھے، پر رمضان کے آخری 10 دن فرماتے اٹھو، یہ سونے کا ٹائم نہیں. اور ہمارا وہی ٹائم سارا بازاروں میں گزر جاتا ہے. وہ جو کچھ لینے کا وقت ہے، شب قدر تلاش کرنے کا وقت ہے، وہ سارا ہم بازاروں میں گزارتے ہیں. ہم انشاءاللہ تعالی رمضان کی آخری 10 راتوں میں شب بیداری کریں گے، محفل کریں گے، تلاوت کریں گے، تسبیح پڑھیں گے، جو ہم سے ہو سکے گا. مسجدوں کا رخ کریں، یہاں پہنچ سکتے ہیں تو یہاں پہنچ جائیں، لیکن اپنا وقت ضائع نہ کریں. کوئی ایسا کام نہ کرے کہ جس میں ایک لمحہ بھی رمضان المبارک کا ضائع ہو. آخری بات سنیں، رمضان میں ہم نے کیا کرنا ہے. سارا سال دین کے لیے کوشش کی ضرورت ہے. سارا سال ہم جب کہیں جا کے دین کی بات کرتے ہیں تو ہمیں ایسا لگتا ہے کہ یہ لوگ بیچارے ترس رہے تھے کہ کاش کبھی پہلے ہمیں بات سننے کو ملتی. دین کی بات کی ہر وقت ضرورت ہے. رمضان کے اندر لوہا گرم ہوتا ہے. کیوں بھلا؟ شیطان قید ہو جاتا ہے. پہلے جب دین کا کام ہوتا ہے تو دو قوتیں آپس میں لڑتی ہیں. ہم تبلیغ کرتے ہیں، ایک دوسرے کو پیغام دیتے ہیں. شیطان جواب کے اندر کیا کرتا ہے کہ جب ہم یہاں کسی آدمی نے بات کی یا سنی تو بڑا دل نرم ہو گیا، لیکن جب گھر گئے تو شیطان نے پھر وسوسہ ڈال دی. جاگ رہے نا آپ لوگ ماشاءاللہ. رمضان میں ایسے نہیں ہوتا، صرف تبلیغ ہوتی ہے، شیطان قید ہوتا ہے، وہ کوئی غلط مشورہ دینے کی پوزیشن میں نہیں ہوتا. اب ہمیں کیا کرنا چاہیے کہ تبلیغ زیادہ کرنی چاہیے. رمضان میں درس زیادہ دینے چاہیے، درس زیادہ سننے چاہیے. زیادہ سے زیادہ جو بے نمازی ہے نا اس کو لانا چاہیے، جو روزہ نہیں نہ رکھتا اس پہ. ہمارے بزرگ بڑی ترتیب سے، ایک خواجہ گوہر الدین صاحب رحمۃ اللہ علیہ درویش ہوئے، تو ان کے علاقے کا جو چودھری تھا وہ روزہ نہیں رکھتا تھا. حکمت کے ساتھ دین پھیلتا ہے. یہ بات جو بتانے لگا ہوں یہ باہر جا کے نہیں بتانی آپ نے. صحیح ہے؟ وعدہ ہے نا پکا؟ اللہ تعالیٰ آپ کو جزائے خیر دے. کچھ لوگوں سے یہ بات اس لیے کی جاتی ہے کہ ان کو پریشانی ہو جاتی ہے، کہتے ہیں جب ڈکیا ہے ضرور دسنی ہے، باقی چاہے ولا تقربوا هذه الشجرہ. بہرحال وقت نہیں مرنا اس پہ کوئی بات کرتا. خواجہ گور الدین صاحب کے علاقے کا چودھری نا وہ روزہ نہیں رکھتا تھا. تو آپ کہتے ہیں میں درخت کے سائے کے نیچے بیٹھا ہوتا تھا تو وہ صبح صبح حال لے کے چلا جاتا، تو جب وہ واپس آتا نا دوپہر کو تو اس نے حکا پکڑا ہوتا اور کش لگا رہا تھا. خواجہ صاحب نے ایک دن بلایا، کہتے چودھری تو روزہ کیوں نہیں رکھتا؟ اپنی بولی میں پنجابی میں کہنے لگا جی عورتیں جان چھٹ دیا، حکا سیاپا میری جان نہیں چھڑدا. مینوں روٹی پانی دا کوئی نہیں ہوکا، اگر مینوں نہ طلب کرے تو میں روزہ رکھ لاں. تو خواجہ صاحب کہنے لگے کان میرے قریب کر. اس نے کان قریب کیا، کہنے لگے کسی مولوی پیر کو نہ بتانا، میرے فتوے پہ عمل کر لے. تو نے سویرے روزہ رکھنا ہے، ہوکے کی چھٹی تجھے میں دے دیتا ہوں، ہوکا پی لیا کر، روٹی نہیں کھانی، پانی نہیں پینا، کوئی اور مشروب نہیں لینا، اوکے کی چھٹی. اس نے کہا جناب آپ ہاتھ بھی لائے پھر تو بات پکی ہو گئی، سویرے انشاءاللہ روزہ آگا، آپ دیکھیں گے. اللہ والے حکمت سے تبلیغ کرتے ہیں، وہ صرف دین بتاتے نہیں، وہ دین روح تک اتار دیتے، اتر جاتا ہے. یعلمکم الکتاب والحکمہ، دانائی کے ساتھ. کہا یہ تیرا میرا، کہا جناب آپ اتنے بڑے درویش ہیں، بات ختم ہو گئی. تو چودھری صاحب نے اگلے دن روزہ رکھ لیا ہوکے سمیت. تیسرے دن پھر رکھا تو چوتھے دن لا کے نہ ہوکا. خواجہ صاحب کہتے ہیں میں دوپہر کو بیٹھا تھا تو زور سے میرے پیروں پہ مارا. کہنے لگے میں کڈا پاگل ہاں، نہ کھانا نہ پینا، یہ ٹکر تو بغیر سر سکتا ہے تو ہوکے تو بغیر بھی سر جاتا ہے. اے پہ آج ہوکا، میں اس کو بھی نہیں پیوں گا آج کے بعد، چھٹی ہو گئی. اگر روٹی تو بغیر ٹائم لگتا ہے تو ہوکے تو بغیر بھی. میرے ساتھ ایک حاجی صاحب 40 دن کے لیے گئے تھے حرمین شریف حج کرنے. ایئرپورٹ پہ انہوں نے سگریٹ لگا لیا تو میں نے کہا صاحب اس کو چھوڑ کے دیکھے بھلا کیا ہوتا ہے. 40 دن میرے ساتھ واپس رہے. کہنے لگے اللہ جانتا ہے حضرت جی کچھ بھی نہیں ہوا، ایسے ہی مصیبت. تو بھائی کچھ بھی نہیں ہوتا. آپ تھوڑا سا دیکھیں کون آدمی نہیں رکھتا اس کو سمجھائیں، حکمت کے ساتھ سمجھائیں. اسی طریقے سے یہ جائز نہیں ہے، ویسے روزہ رکھ کے حکا پینا جائز نہیں. انہوں نے اس خاص آدمی کے لیے حکمت بیان کی تھی. میں نے پہلے عرض کیا ہے کہ چیز کو اس کے مقام پر لینا چاہیے، مقام سے آگے پیچھے نہیں کرنا چاہیے. تو یاد رکھیں حکمت کے ساتھ. جو لوگ نماز نہیں پڑھتے انہیں قائل کریں، جو عورتیں پردہ نہیں کرتی ان عورتوں کو قائل کریں. ان پر ضرور آپ جو ہے وہ توجہ فرمائیں. ہم تھوڑی سی کوشش کرتے ہیں رمضان مبارک میں، جیسے کہ میں نے کہا ہم کوشش کرتے ہیں کہ دین کا کچھ کام زیادہ کیا جائے.
اگر آپ کو روزہ رکھ کے نیند آتی ہے تو مجھے بھی بڑی آتی ہے، بڑی نیند آتی ہے. اور آپ حیران ہو گئے کہ گرمیوں کے روزوں میں جب 1 گھنٹہ سویرے تقریر کرنی ہوتی ہے تو گلا خشک ہو جاتا ہے، بس ہو جاتی. لیکن ہم سمجھتے ہیں کہ ہماری اوقات نہیں، تو اللہ کا کرم ہے کہ اس نے دین کے کسی کام لگا دیا ہے. تو ہم کہتے ہیں اگر مزدوری کرنی پڑے کسی کو تو وہ بھی تو بیچارہ کرتا ہے نا. تو انشاءاللہ تعالی یہ 9واں سالانہ ہمارا درس قرآن ہوگا. 9 سال ہو جائیں گے جب ہم ہر سال فجر کے بعد درس قرآن دیتے ہیں. اس دفعہ میرے لیے ذرا زیادہ مشکل تھی. مجھے پورے ملک سے لوگوں نے کہا کہ 5 دن ہمارے پاس، 4 دن اس شہر میں، 3 دن اس شہر میں. اس میں مجھے کچھ بہتریاں بھی نظر آ رہی تھیں. کچھ اس پہ ہم نے مشاورت بھی کی کہ 4 دن کے مختلف شہروں میں درس رکھے جائے. پھر میرے کونے سے ایک آواز آئی دل کے کہ سارا سال ہم گھومتے ہیں لیکن یہ 1 مہینہ جو ہے یہ اپنے شہر میں ہی بتانا ہے، یہی رہنا ہے. انشاءاللہ باہر سے بھی لوگ آتے رہیں گے. آپ سے میری اپیل ہے کہ آپ میزبان ہیں، آپ صبح وقت پہ وہاں پہنچیں، ٹائم پہ آئیں اور دوسرے آنے والوں کا استقبال کریں. الحمدللہ ہزاروں لوگ اس میں شریک ہوتے ہیں. اس دفعہ بھی حسین میرج ہال میں درس قرآن ہوگا انشاءاللہ تعالی. تو روزے کا معنی رکنا ہے. روزے کا معنی بولیے، روزے کا معنی رکنا. کس سے؟ جھوٹ سے، غیبت سے، بدی سے، بد نگاہی، کھانے پینے. روزہ کس پہ فرض ہے؟ امیروں پہ کہ غریبوں پہ؟ جی کہنے نے میں تو کام ہی، میرا تو کام ہی محنت مزدوری والا، میں کیسے روزہ رکھوں؟ میں تو دیہڑی لگاتا ہوں تو روزہ کیسے رکھوں؟ میں نے نہیں کسی حدیث میں پڑھا کہ روزہ وہ رکھے جو دفتر میں بیٹھتا ہے. صحابہ کے زمانے میں تو دفتر ہوتے ہی نہیں تھے، کسی جگہ نہیں لکھا ہوا. روزہ وہ رکھے گا جو اے سی میں بیٹھتا ہے، تب تو اے سی تھے ہی نہیں. حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے لے کر جناب بلال تک سارے اپنے ہاتھ سے کام کرتے، سارے اپنے ہاتھ سے کام کرتے سارے. حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ خلیفہ وقت ہونے کے باوجود مال غنیمت کے اونٹ چرنے جاتے تھے تو چراگاہ میں چھوڑنے میں جاتے تھے، لینے بھی آتے تھے واپس. سارے لوگ اپنے ہاتھوں سے مشقت والے کام کرتے. حضرت بلال مزدوری کرتے، سلمان فارسی مزدوری کرتے، مقداد مزدوری کرتے، صحابہ مزدوریاں کرتے، روزے رکھتے. اور رمضان کے جانے کا وقت ہوتا تو در رسول پہ کھڑے ہو کے عرض کرتے محبوبہ دل نہیں بھرا، دل کرتا ہے کبھی رب سارا سال ہی روزے عطا کرے، سارا سال رمضان دے تو ہم سارا سال روزے رکھنے کو تیار ہیں. جذبہ تھا، طاقت تھی، ہمت تھی. آج نوجوان لڑکا ہے کہتا ہے مجھ سے بھوک برداشت نہیں ہوتی. میرے بھائی رب بیماری لا دینا، اللہ سے دعا مانگے اللہ شفائے عطا فرمائے، اور دعا کرے اللہ آزمائش سے محفوظ فرمائے. آپ یقین کریں میں نے لوگوں کو دیکھا ہے حلق سے قطرہ نہیں اترتا، خوراک کی نالی لگی ہوئی ہے، اعلیٰ غذائیں پکی ہوئی پڑی ہیں. عرش کا مالک کہتا ہے میں تیرے حلق سے گزرنے نہیں دوں گا. قانون بن گیا. میں نے دیکھا ہے ڈرپ پہ لوگ زندہ ہے، بوتل لگی ہوئی ہے گلوکوز کی، گزارا چل رہا. اعلیٰ غذائیں پڑی ہیں، لاکھوں روپیہ تجوری میں پڑا ہے. مالک کہتا ہے تو نہیں کھا سکتا تو وہ کھانے نہیں دیتا، نہیں کھانے دیتا. ایک شخص یورپ کے علاقے کا، میں کسی کالم نویس کا پڑھ رہا تھا، وہ کہتا ہے میری خربوں میں جائیداد ہے لیکن میرے معدے میں ایسی تکلیف ہے کہ میں آٹے کو چھان کر جو اوپر سے بورا نکلتا ہے صرف وہ کھا سکتا ہوں، اس کے علاوہ میں کائنات کی کوئی نعمت کھا نہیں سکتا. اور میرے بھائی وہ جب چاہے تو بڑے بڑے کھانے کھانے سے تجھے روک دے، تیرے دانت چبانے کے قابل نہ رہے، زبان نگلنے کے قابل نہ رہے، معدہ تیرا ہضم کرنے کے قابل نہ رہے. وہ جب چاہے تو جو مرضی کر لے. وہ کہتا چل تو میری مرضی پہ چلنا، 1 مہینہ میرے کہنے پہ نہ کھا، 1 مہینہ میرے کہنے پہ نہ کھا. تو یا اللہ تو کیا کرے گا؟ فرمایا صوم تصحو. میرے نبی پاک نے فرمایا تم روزے رکھو اللہ تمہیں صحت عطا فرما دے گا، اللہ تندرستیاں دے دے گا، شفائیں دے دے گا. تم روزے رکھو اللہ تمہیں، سبحان اللہ، اللہ تمہیں، اللہ طاقت دیتا ہے، ہمت دیتا ہے، اللہ ہمت دیتا ہے. میں نے دیکھا ہے، میں نے بزرگوں کو دیکھا ہے، ضعیف لوگوں کو دیکھا ہے، کمزور لوگوں کو دیکھا ہے. میں نے دیکھا ہے روزے رکھتے ہوئے، مزدوروں کو دیکھا ہے روزے رکھتے ہوئے. میں اپنے ابا جی کو کہتا ابا جی اتنی سخت گرمی اور مزدوری آپ کرتے اور مزدوری کے عالم میں روزہ رکھتے تو کہتے پتر روزہ کی آندا ہے، روزہ کدوں کو جاندا ہے، روزہ اپنی جگہ تے مزدوری اپنی جگہ ہوتے. اور کئی دفعہ مینوں فرمان لگیا مینوں یار سمجھ کوئی نہیں لگتی، پتہ نہیں روزے چ اللہ طاقت کتوں دے چھڑدا ہے، اتنی زیادہ کام بھی زیادہ کریدا ہے تے روزہ بھی بھائی صوم تصحو. میرے مصطفیٰ نے فرمایا تو روزہ رکھ اللہ تجھے صحت عطا فرما دے گا. رب تعالیٰ تجھے، یہاں ہوٹل کھلے ہوئے ہیں،
यहां अजीब हालात है, होटल खुले हुए हैं, लोग बहाने ढूंढते फिरते हैं, कहते हैं कट लग गया था, जरा थोड़ा सा खून निकल आया, सनी प्लास लगाई है तो रोजा नहीं रखा, ये जरा मुझे थोड़ी दिक्कत हो गया तो मैंने रोजा नहीं रखा, खांसी लग गई है तो रोजा नहीं रखा। ओ खुदा के बंदे, रोजा तो नेमत है। और सुभान अल्लाह, मेरे नबी पाक ने फरमाया लिकुल्ल शैइन ज़कात व ज़कातुल जसद सौम, फरमाया हर शय की ज़कात होती है, वजूद की ज़कात रोजा है। रोजे रखो, जिस्म की ज़कात निकल जाएगी। फाका करना भी मेरे नबी पाक की सुन्नत है, मिसवाक करना भी सुन्नत है, और फाका करना भी। मिसवाक वाली सुन्नत ज्यादा अपनाते हैं लोग, फाका करना भी नबी पाक की सुन्नत है। एक साहब मुझे कहने लगे जनाब बैठ के खाना हुजूर की सुन्नत है। मैंने कहा कभी कभी ना खाना भी नबी पाक की सुन्नत है, ना खाना भी हुजूर की सुन्नत है। और हमारे फुकाहा ने लिखा है जो रोटी ज्यादा खाता है उसमें दो बातें पैदा हो जाती हैं। क्या क्या? एक बोलता ज्यादा है, दूसरा सोता ज्यादा है, गाफिल हो जाता है। फाका और हकीम अतिब्बा, डॉक्टर कहते हैं कि पेट खाली रहे ना जिस आदमी का, उसका हाफजा मजबूत होता है, उसके ज़हन की गिरा खुलती है। ज्यादा खाने से तो खुमारी चढ़ती है, दिमाग ढूंढते फिरना, रोटी किधर से आज अच्छी है, घर में नहीं पकी तो होटल चले जाना, खाने के सिवा और काम ही कोई नहीं। ओ साहब, मेरे नबी पाक अलैहिस्सलाम ने फरमाया काफर 7 आंतों से खाता है, 7 आंतों से, और फरमाया मेरा मोमिन 1 आंत से खाता है। उसके वजूद में खाने वाली 1 आंत है, काफर 7 आंतों से खाता है। फाका कशी से नूरानियत पैदा होता है, कम खाना। देखे ना, नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने अल्लाह से फाका मांग के लिया, या अल्लाह 1 वक्त रोटी दे, 1 वक्त का फाका दे, मांग के लिया है नबी पाक ने, मांग के। हजरत अबू हुरैरा रदी अल्लाह ताला अन्हु फरमाते हैं भूख ज्यादा लगती थी ना जब मुझे, तो मैं हजरत उमर से, अबू बकर से, उस्मान, मौला अली से कोई मसला पूछ लेता था, और जब मैं मसला पूछता था तो वो मुझे रोटी खिला देते थे। जब मैं उनसे मसला पूछता तो वो मुझे, हजरत अबू हुरैरा फरमाते हैं मुझे भूख लगी, मैं हजरत उमर के पास गया, उनसे मसला पूछा। उनका रिवाज था जब मैं मसला पूछता तो पहले रोटी खिलाते। हमारे बुजुर्ग ये फरमाते हैं कि खाने खिला के दीन पढ़ाओ। सिर्फ तुम्हारा कुतुब खाना नहीं खुला होना चाहिए, तुम्हारा दस्तरखान भी खुला होना चाहिए। किसी ने नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से पूछा था बेहतरीन मुसलमान कौन है? हुजूर ने फरमाया जो सलाम लेने में पहल करे और रोटी ज्यादा खिलाए, जो रोटी हर वक्त फिक्र करे आ यार तू रोटी खा ले, रोटी खाने की तरफ तवज्जो दिलाए। खिलाना सुन्नत है, ज्यादा खाना इसमें भी फर्क रखे। तो नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के सहाबी हजरत अबू हुरैरा रज़ी अल्लाह तआला अन्हु फरमाते मैंने हजरत उमर से मसला पूछा, मैंने कहा हुजूर मसला बताएं, तो कहते पहले उनकी आदत थी जब मैं मसला पूछता तो रोटी भी खिलाते, आज उन्होंने मसला ही बताया है, रोटी कोई नहीं खिलाई। तो मुझे कहने लगे अबू हुरैरा तू सोचता होगा रोटी नहीं इसने पूछी, तूने कब से खाना नहीं खाया? मैंने कहा आज सुबह से। तो जनाब उमर कहने लगे मैंने कल सुबह से नहीं खाया। चल अबू बकर सिद्दीक के घर मसला पूछते हैं। कहते जनाब सिद्दीक अकबर के दरवाजे पे गए, जाकर के उनसे मसला पूछा। उनकी भी आदत थी जब कोई मसला पूछने जाते तो दस्तरखान बिछा लेते, कहते आओ रोटी भी खिलाता हूं मसले भी बताता हूं। कहते गए तो उन्होंने भी मसला बताया, रोटी कोई ना पूछी। तो कहने लगे उमर अबू हुरैरा तुम लोगों ने कल परसों से नहीं ना खाया होगा। और अबू बकर को 4 दिन गुजर गए हैं, थोड़ा सा दूध मिला है या खजूर मिली है, रोटी कोई नहीं मिली। चलो दरे रसूल पे चलते, आओ हुजूर की बारगाह। कहते हैं नबी पाक की बारगाह में आए, हुजूर ने चेहरे देखे, करीम से मसला नहीं पूछना पड़ा। मेरे मुस्तफा करीम ने फरमाया भूख लगी हुई है तुम तीनों को? 3-4 दिन हो गए। अल्लाह के रसूल ने फरमाया मुझे पूरा हफ्ता हो गया है। सबब कुछ और है जिसको तो खुद समझता है। जवाल बंदा ए मोमिन का बेजरी से नहीं, भूख नुकसान का वजह नहीं बनी, वजह कोई और बनी है। रिश्वतें जो बाजार गर्म हुए हैं लूट मार के, ये रोटी के लिए नहीं, ये ज्यादा खाने के लिए, ये बैंक बैलेंस के लिए गर्म है। ये लूट मार का मकसद कोठियां बनाना है, रोटी का तो रब करीम का वादा है। जो रोज रोता है शाम को कि मेरा कारोबार कोई नहीं, असल में कहता है बंगला कोई नहीं, असल में कहता है कार कोई नहीं, पधारो कोई नहीं, रोटी तो। कितने बम बरस गए फलस्तीन पर, क्यों नहीं निकलते? एटमी ताकतें होने के बावजूद भी लोग तगड़ा बयान भी नहीं देते। क्यों नहीं देते? बुज़दिल है। मैदानों में एटमी बम से नहीं लड़ा जाता, ईमान की ताकत से लड़ा जाता है। तरस नहीं आता तुम्हें उन बच्चों पर?
सिसकती बिलकती मखलूक पर तो कहाँ है अक़वाम मुत्तहिदा की तंजीमें, और कहाँ है वो यूरोप जो कुत्तों और बिल्लियों के हुकूक पर तंजीमें बनाते हैं, जो जानवरों के हुकूक की बात करते हैं, वो कहां अपने दिलों में छुप गए। फलस्तीन के हस्पतालों पर बम बरसे तो तुम्हारा क्या ख्याल है, तुमसे हिसाब से नमाज रोजे का होना है? अल्लाह के बंदे तड़पते रहे और रब पूछेगा नहीं? रसूल पाक अलैहिस्सलाम ने तो फरमाया मालिक क़यामत के दिन कहेगा मैं जो उसकी शान के लायक है। अल्लाह फरमाएगा मैं भूखा था, तूने खाना क्यों नहीं खिलाया? मैं प्यासा था, तूने, ये सही मुस्लिम की हदीस, मुझे कपड़ों की जरूरत थी, लाया क्यों नहीं? बंदा अर्ज करेगा मालिक तो खाने पीने से पहनने से पाक है। तो रब फरमाएगा वो जो तेरे पड़ोस में बंदा भूखा था तो बंदा तो मेरा ही था ना, वो जो प्यासा तड़प रहा था तो मेरा ही था ना। वो जिन अस्पतालों पे बम बरसते हैं वो कौन है? वो जहां जनाजे पढ़ने को कफन मुयस्सर नहीं, वो कौन है? जब वो पूछेंगे बुला के तुमको अपने सामने तो क्या जवाब जुर्म दोगे तुम खुदा के सामने? तुम सो रहे हो, सियासतें कर रहे हो, खुदा से डरो। कुछ कभी कभी जट बाट टराई बन के सोचते हो, कभी कभी मुसलमान बन के भी तो सोचो ना। बात सुने अल्लाह आपको, मैंने कहा कोई मतलब मैं छोटा सा आदमी हूँ, बात करने आया हूँ, तो मैं ये समझता हूँ कि पीर साहब से, खतीब साहब से और अल्लामा साहब से ज्यादा नबी पाक की नात का अदब है। वो कोई भी आए, मैं आऊँ या कोई भी आए, नात शरीफ हो रही है, इत्मीनान से सुने। मैं बड़ी देर से मेरी ख्वाहिश है कि हम इन चक्रों से निकल आए। अब फोटो के बाहर भी जिंदगी है, उसके अलावा भी कोई सोचना शुरू करे और इत्मीनान, प्यार, हमारी संजीदगी बताएगी कि हम एक संजीदा दीनी माहौल के। एक होता है सियासी जलसा, उसमें आप उठें बैठें आए जाएं, फोटो बनाएं, लाइव चलाएं, जो मर्जी है करें। एक होता है दीनी जलसा, उसमें तो सबसे ज्यादा जरूरत अदब की होती है, एहतराम की होती है। उसमें तो इंसान को निहायत तवज्जो रखनी चाहिए अल्लाह रसूल की बात पर, और उसमें आपने शख्सियत नहीं देखनी। मैं बात कर रहा हूँ, कोई नात शरीफ वाला बात कर रहा हो, नकीब साहब हुजूर की, तब कोई भी हुजूर की तारीफ कर रहा हो, उसका एहतराम है, वो बंदे का नहीं, वो हुजूर की सिफ्त व सना का एहतराम है। आप मेहरबानी फरमाए, मुझे मैं इंशराह सदर से, इत्मीनान से और बड़ा दिल की गहराई से कहता हूँ, मुझे अच्छा लगता है मेरे आने पे कोई भी खड़ा ना हो, ये मुझे अच्छा लगता है। क्यों कि सियासता में हदीस है, नबी पाक अलैहिस्सलाम ने फरमाया जिसके दिल में ख्वाहिश होना कि बंदे मेरे आने पे खड़े हो, वो बंदा जहन्नमी है। ये नफ्स की ये ख्वाहिश फान ले कि मैं आऊँ तो जनाब दुनिया खड़ी हो जाए। इनसे अब संजीदगी, अच्छा तरीका, खूबसूरत, बहुत सारी महफिलों में लोग मेरे पीछे दौड़ते हैं मिलने के लिए, और मैं चाहता भी हूँ कि सबसे मिल लूँ, लेकिन दो तीन चीज़ें होती हैं। एक तो बाज़-औक़ात इंतज़ामी मामलात होते हैं, दोस्तों का ख्याल होता है, इंतज़ामी लोगों का ख्याल होता है कि जलसा मुंतशिर होना चाहिए, लोग ज़्यादा है तो ये मुंतशिर हो जाए। दूसरा ये होता है कि एक जगह जाना नहीं होता, कई जगहों पे जाना होता है एक दिन। तो जिस दूसरी जगह जाना होता है वो ये तो पूछते ही नहीं है कि आप निकले कि नहीं निकले, ये नहीं पूछते, वो तो पूछते नहीं कितने पहुंचे हो। ये पहला सवाल वो करते ही नहीं कि आप वहां से निकले कि नहीं निकले, वो तो पूछते हैं कि तुझे पहुंचे कितने हो। तो अब चूंकि आगे जाना होता है तो इसलिए रुकना और सबसे मिलना बाज़-औक़ात ये निहायत मुश्किल होता है। बाकी ये कि मैं फिर एक दफ़ा अर्ज़ करूँगा, और मैं कोई किसी किस्म की मेरी तबीयत ही नहीं है इस तरह का कोई माहौल बनाने की। मैं सचमुच समझता हूँ कि आप देखें ना, बेलौस लोग आए हैं और बहुत सारे लोग दूर बैठे हैं, जगह भी ठीक नहीं मिली, खड़े होके सुन रहे हैं। तो मुझे तो पता है ना, जो रब और रसूल की रज़ा के लिए तकलीफ कहता है उसे अल्लाह अजर कितना आता हो। आप बड़े कीमती लोग हैं, कोई बंदा भी ऐसा नहीं जो ऐसा हो कि मैं समझूं कि मैं उस बंदे से अफजल हूँ। अल्लाह ताला आप सबको बरकत अता करे, आपको अल्लाह अपनी रहमत अता फरमाए। दो चार बातें मुख्तसर से वक्त में आपकी खिदमत में अर्ज करनी है। अल्लाह तबारक व तआला ने इंसान को पैदा किया है। इंसान का जब शऊर बेदार हो जाता है ना, तो फिर वो मारिफत चाहता है। जब तक चीज़ों की मारिफत उसे हासिल नहीं होती और सबसे बढ़कर अपनी मारिफत हासिल नहीं होती, वो बेचैन रहता है।
آپ کوئی بھی کام کر رہے ہوں، کہیں بھی آپ نکلے ہوئے ہوں، تو آپ چاہتے ہیں مقصد زندگی کا پتہ چلے، ہم کیوں کر رہے ہیں۔ بہت ساری دولت کمانے والے لوگ، پیارے بیٹے آپ بیٹھ جاؤ، اللہ آپ کو سلامت رکھے، آپ سے ملیں گے بعد، لیکن اچھا نہیں لگتا نا ایک آدمی سے اس طرح خدمت دینا، اللہ آپ کو برکت۔ میرے بھائی، انسان کو جب تک معرفت نہیں نہ حاصل ہوتی کہ یار یہ جو ہم زندگی گزار رہے ہیں، یہ جو ہم دنیا میں انسان آتا ہے، وقت گزارتا ہے، چلا جاتا ہے، کیا مقصد ہے، جب تک وہ اس سے آشنا نہیں ہوتا، پھر وہ تلاش کرتا ہے، ڈھونڈتا ہے کہ مجھے بنانے والا کون ہے، رزق دینے والا کون ہے، عطا کرنے والا کون ہے، میرے شعور کو بلند کرنے والا کون ہے، وہ کون ذات ہے جس کے حکم سے میں واپس لوٹ جاؤں گا، وہ ڈھونڈتا ہے، تلاش کرتا ہے۔ اور جب تک یہ معرفت نصیب نہیں ہوتی اتنی دیر تک انسان بے چین اور بے قرار رہتا ہے۔ اللہ تعالیٰ نے ہم پر کرم فرمایا اور ہمیں اپنے پیارے محبوب عطا کیے۔ رب فرماتا ہے یہ محبوب پتہ کیا کریں گے، وَدَاعِيًا إِلَى اللَّهِ بِإِذْنِهِ، یہ تمہیں رب کی طرف دعوت دیں گے، اس کے اذن سے، یہ تمہیں اللہ کی جانب بلائیں گے، یہ تمہیں معرفت الہی دیں گے، تمہیں مقصد حیات سمجھائیں گے، تمہیں بتائیں گے تمہارا پیدا کرنے والا کون ہے، پالنے والا کون ہے، شعور دینے والا کون ہے۔ یہ محبوب تمہیں معرفت دیں گے، کس کی طرف سے تم آئے ہو اور کس کی طرف تمہیں لوٹ کر جانا۔ یہ محبوب داعی اللہ وسراجم منیرا، اور ان کی ہدایت اتنی بلند ہے کہ ہم نے انہیں چمکتا ہوا آفتاب بنا کے بھیجا، ہر چیز روشن کر کے دکھائی۔ رسول پاک معرفت کے سارے دروازے کھولے، نبی پاک علیہ السلام نے لوگوں کو آشنا کیا کہ تمہیں پیدا کرنے والا رب کریم ہے، اور اس نے صرف تمہیں پیدا ہی نہیں فرمایا، وہ تم سے محبت بھی بڑی کرتا ہے۔ حضور علیہ السلام فرماتے اللہ نے مخلوق کو پیدا کرنے سے پہلے اپنے پاس اپنے عرش پر یہ تحریر لکھ دی تھی کہ لوگوں یاد رکھنا میرا غضب زیادہ نہیں ہے، میری رحمت ہی زیادہ ہے، میرے غضب پر میری رحمت کا غلبہ ہے۔ اس نے تمہیں پیدا کیا ہے اور وہ کریم ہے، وہ مہربان ہے، وہ ستار ہے، وہ معاف کرنے والا، اس کی معرفت دی۔ نبی پاک علیہ السلام نے لوگوں کو، اور ایک بار یاد رکھنا کیونکہ ہمیں مفت میں ملا ہے عقیدہ توحید و رسالت، ہمیں بغیر جد و جہد کے، ریسرچ کے، تحقیق کے ملا ہے عقیدہ آخرت، ہمیں اس کی قدر نہیں ہے۔ زندگی میں سب سے زیادہ تکلیف میں وہ لوگ ہوتے ہیں جو گمراہ ہوتے ہیں۔ گمراہ کا معنی کیا ہے سادہ؟ جس کا راہ گم ہو جائے۔ مجھے بتاؤ جس کا رستہ ہی گم ہو جائے، بھٹکتا نہیں پھرتا وہ بندہ۔ جو دنیا میں گمراہ لوگ ہیں، گمراہ، اور ایسا نہیں کہ وہ لوگ غریب ہیں یا ان پڑھ ہیں، آپ دنیا میں گھومیں، پی ایچ ڈی بندہ، دنیاوی طور پر بہت بڑی ڈگری، مالدار، کئی ملکوں میں بزنس، لیکن شام کو پوجا کس کی کرتا ہے؟ معاذ اللہ بت کی، پتھر کی۔ کھڑا کس کے سامنے ہوتا ہے؟ پتھر کے۔ خدا کا شکر ادا کریں، ہمیں خود سے کوشش کر کے ہدایت ڈھونڈنی پڑتی تو بڑی مشکل تھی، رب نے فضل کیا ہے، مدینے والے محبوب کی امت میں پیدا فرما دیا۔ یہ جو رستہ واضح نظر آیا ہے، کھلا ہوا نظر آیا ہے، ہدایت کے مینارے نظر آئے ہیں، یہ بہت بڑا احسان ہے اللہ تعالیٰ کا۔ رسول پاک علیہ السلام نے جو ہمیں نماز کا، سجدے کا، روزے کا، صدقات کا، اللہ کی طرف اسے راضی کرنے کے لیے کسی بھی عمل کا جو حضور نے سبق پڑھایا، تو یہ ہمارے لیے رستہ آسان ہو گیا، آسان۔ نبی پاک علیہ السلام نے دلوں کی کھیتی کو آباد کر دی، آنکھوں میں جو گمراہی کے پردے آنے والے تھے وہ ہٹا دیے سارے۔ ہمیں بتایا کہ ہمیں پیدا کرنے والا خالق و مالک ہے، ہمیں محبوب نے آزاد کر دیا، آزاد کر دیا دنیا داروں کے، سیٹھوں نوابوں کے بکھیڑوں سے، آزاد کیا سیاستدانوں کے چنگل سے۔ حضور نے ہمیں بتایا کہ تمہیں رزق بھی وہی دے گا،
इज्जत भी वही देगा, तुम्हें उरूज भी वही देगा। अगर कहीं कमजोर पड़ोगे तो अल्लाह की हिकमत का तकाजा होगा। आजाद कर दिया, आजाद हो गए लोग। हजरत अब्दुल्ला इब्न अब्बास रदी अल्लाह तआला अन्हु फरमाते हैं, मेरे नबी पाक अलैहिस्सलातु सलाम ने ना मुझे फरमाया था, और नौजवान दोस्त जितने यहाँ बैठे हैं ना, उनसे मैं गुजारिश करूंगा इस हदीस को रट्टा लगा के याद कर लें, रट्टा, और इसको 2 दफा 3 दफा दिन में जरूर दोहराएं। यह आपको ताकतवर करेगी। आपको कभी अमीर रिश्तेदार देखकर परेशानी नहीं होगी, आप कभी जालिम को देख के परेशान नहीं होंगे, आपको कभी मालदारों को देख के डिप्रेशन और एंजाइटी नहीं होगा, आपको कभी किसी सियासतदान की पजारों के पीछे नहीं भागना पड़ेगा, आप कभी किसी मालदार आदमी की चापलूसी नहीं करेंगे। आप ये रट्टा लगा के याद कर लें। नबी पाक अलैहिस्सलाम ने फरमाया, ऐ अब्दुल्ला इब्न अब्बास, ऐ मेरे बेटे, हुजूर फरमाने लगे, सारे दुनियादार मिल के भी तेरा कुछ सवारना चाहे सवार नहीं सकते जब तक रब ना चाहे। ये याद कर लें आप। और हुजूर फरमाने लगे, सारे दुनियादार मिल के तेरा कुछ बिगाड़ नहीं सकते जब तक अल्लाह की हिकमत। तो क्यों डरे दुनियादारों से, क्यों परेशान हो सियासतदानों से, क्यों हम इधर उधर भागे, क्यों कमजोर पड़े, क्यों कच्ची बातें करें। जब रिस्क अल्लाह देगा, इज्जत अल्लाह देगा, रसूल पाक ने उसकी मारिफत दिखाई है, फिर कमजोर पड़ना, कच्चे पड़ना। ये जो अल्लाह के नेक बंदे होते थे ना, इसीलिए तो पक्के होते, कच्चे मकान में सुकून से सोते, एक रोटी खा के नींद मजे की आती। असी किसी दे कुछ नहीं जे लगदे, ना कोई साडा दर भी, कोई जरूरत ही नहीं, इधर उधर नजर झुकानी कोई नहीं, परेशान होना ही नहीं, तकलीफ में आना ही नहीं। हारून रशीद हज करके आ रहा था, बादशाह था ना, तो ये बड़ा मजा आता है बाज लोगों को ना, लोग नारे शारे लगाए, गाड़ी के आगे पीछे भागे। ये वजीरों को नहीं, ये पीरों को भी बड़ा मजा आता है। ओए हो क्या बात है, क्या आना जाना है। मुझे भी लोग कहते हैं, आप जरा रुकिएगा, 2 किलोमीटर पीछे आपका इस्तकबाल करना है। मैंने कहा उससे नतीजा क्या निकलेगा, मुझे तो फायदा। इससे तो बेहतर है आप घर बैठ के मेरे लिए दुआ करें ताकि कोई ज़ख़ीरा आखिरत हो जाए, मेरी कोई बात माने ताकि अल्लाह मेरे गुनाह माफ़ करे। ये किन चक्करों में पड़े हो, इस्तकबाल करो, नारे लगाओ आगे पीछे, इसका क्या मतलब। ये तो नफ्स की तस्कीन है, थोड़ी देर के लिए अपने दिल को तसल्ली देनी है, मेरी बड़ी शान है भाई। ये तो तब पता चलेगा जब सुबह क़यामत माफ़ी हो जाएगी। यहाँ थोड़ा शोर शराबा करने से क्या नतीजा निकलेगा। गौर करेंगे और याद रखेंगे। हारून रशीद आ रहा था हज करके, तो बंदे बड़े नारे शारे लगा रहे थे, ऊँटनी के आगे पीछे भागते, बल्ले बल्ले करते, वो बड़ा राजी था। इस तरह का जब मामला होता है, लोग गाड़ियों की स्पीड भी जरा कम कर लेते हैं, मजा आ रहा होता है ना, नफ्स को तस्कीन है। वो भी जरा औले औले चल रही थी ऊँटनी। तो अचानक हारून रशीद की नजर पड़ी तो एक दरवेश हजरत बहलोल दाना, वो दूर ऊंचे टीले पे बैठ के हंस रहे थे हल्का हल्का, देखते और हंसते। जमीन पे बैठे हैं, चटाई भी कोई नहीं, कच्ची जमीन, और हाथ के अंदर एक सादा सा डंडा छड़ी पकड़ी हुई है, कोई चीज नहीं दुनिया की, सादा लिबास, और बड़े मुतमईन इत्मीनान से, परेशान होके नहीं कि हो देखो दी की निशान है, ऐसे नहीं, बड़े इत्मीनान से हंस रहे। हारून रशीद की नजर पड़ी तो कहने लगा, ये बाबा का हंसना को माना खेज है, ये सादा नहीं हंसना, इसके अंदर कोई हिकमत है। ऊंट से उतर के गया, मजमे को खड़ा कर जाके कहने लगा, हजरत हंसते क्यों है। फरमाने लगे, हंस इस बात पे रहा हूं कि तू कितना भोला आदमी है। कहा जनाब क्या मतलब। फरमाने लगे, इन लोगों के नारों पे हंस रहे हो, ये तो तुमसे पहले किसी और के भी नारे लगाते थे, और थोड़ी देर की तेरी हुकूमत है, तेरे बाद इन्होंने किसी और के भी लगाने। दानश मंदा दा कम नाही, दिल दुनिया ते लाना, इस वोटी लख खावद कीते, जो कीता सो खाना। इस वोटी ते लख खावद कीते, और जो कीता सो खाना। खत्म हो जाता है मामला थोड़ी देर के बाद। हारून रशीद के दिल पे चोट लगी, सियाना बंदा था, समझ गया। लेकिन ये बादशाह लोग होते हैं ना, इनको मालदार को, बादशाह को, बड़े आदमी को एक खुमार तो होता है ना, मैं कुछ है हूं,
تو وہ جاتا بھی نہیں. پھر بولا اور کہنے لگا حضرت میں نے سنا ہے آپ پہ قرض ہے, میرے لیے کوئی حکم ہو تو بتائیے گا. حضرت بہلول دنا پھر ہنس پڑے. اب ہنسنا اور معنی خیز تھا. کہنے لگا حضور آپ ہنسے کیوں؟ فرمانے لگے ہارون رشید ایک بات تو بتا, تیرا رب کون ہے؟ کہا اللہ. تو فرمایا میرا کون ہے؟ جلدی جلدی بولنا. تیرا رب کون ہے؟ تو میرا کون ہے؟ تو آپ فرمانے لگے ہارون رشید ایک بات تو بتا, کیا یہ ہو سکتا ہے کہ اللہ ہارون رشید کو دیتا جائے اور بہلول دانا کو بھول ہی جائے؟ یہ ہو سکتا ہے؟ کہنے لگا نہیں. تو فرمایا جا پھر میں تجھ سے کیوں سوال کروں, یہ آرزو کرم اور میں آپ سے کروں؟ یہ بھیک اس کو دیجئے جس کا خدا نہ ہو. جاؤ میرا رب مجھے دے گا. وَتَعِيَنْ إِلَى اللَّهِ بِإِذْنِهِ وَسِرَاجًا مُنِيرًا. کچے نہ پڑھو مسلمانوں, کمزور باتیں نہ کرو, دولت کمانے کے لیے کوئی ناجائز ذریعہ اختیار نہ کرو, نہ کبھی حرام لقمے کی طرف بڑھو, اس لیے کہ جس مالک نے تمہیں پیدا کیا ہے وہ رات کو پیٹ بھر کے روٹی کھلا کے سلائے گا. اس نے وعدہ کرم فرمایا ہے رزق دینے کا. کیوں ناجائز رستوں کے مسافر بنتے ہو؟ کیوں للچائی ہوئی نظروں سے ادھر ادھر دیکھتے ہو؟ طاقتور زندگی گزارو, طاقتور مضبوط اعصاب کے ساتھ جینا سیکھو, کبھی کمزور نہ پڑے. اپنی زندگی میں یقین کامل, اطمینان, رب رسول کے وعدوں پر یقین. ہم نا ایک بہت بڑی تعداد ہے جن سے پوچھے کیا حال ہے, کہتے پریشانی بڑی ہے. پریشانی اور مومن, پریشانی اور نبی پاک کا غلام. پریشانیاں تو اس دن ختم ہو گئی تھی جس دن مدینے والے کا کلمہ پڑھا تھا, تو ختم ہو گئی. پریشانیاں کدھر سے آ گئیں؟ چھوٹی چھوٹی باتوں کی ٹینشن لینا, انزائٹی. وہ چھوڑ یار, یہ تھوڑی سی زندگی ہے جو تو گزر جائے گی. اور صحابہ کرام بڑے مضبوط. دیکھیں بخاری مسلم کی حدیث سنیں. ایک عورت حضور کی بارگاہ میں آئی اور وہ مرگی کی مریضہ تھی. عورتوں میں ویسے ہی حوصلہ کم ہوتا ہے, اگر عورت بیمار ہو معاملہ اور زیادہ مضبوط ہو, کمزور ہو جاتا ہے. وہ خاتون تھیں, آ کے عرض گزار ہوئی یا رسول اللہ مجھے مرگی ہے, میرے لیے دعا کریں. اور درجنوں اور بیسیوں احادیث مبارکہ میں موجود ہے کہ کوئی بیمار آیا, اس نے عرض کی, محبوب نے بس لعاب دہن لگایا, اللہ نے شفا دے دی. یہ تو خزانہ کرم ہے نا شفا کا. یہاں سے تو جو گزر گیا ہے, ان کے تو نام میں شفا ہے, ان کے تو ذکر پاک میں شفا ہے, ان کے تو تذکرہ نور میں شفا. یا رسول اللہ دعا کر دے. حضور ہمیشہ دعا کرتے, لیکن آج ایک سبق پڑھایا امت. حضور فرمانے لگے اگر تو کہے تو میں تیرے لیے دعا کر دیتا ہوں, اللہ شفا دے گا. اور اگر تو کرے صبر. یہ تو دیکھو میری طرف, بات کا مطلب کیا ہے؟ معنی یہ ہے کہ مرگی کے ساتھ ہی گزارا کرے. ہاں کچھ اللہ کی طرف سے آنے والی آزمائشوں کے ساتھ گزارا بھی کرنا چاہیے. بے حوصلہ ہو. ایک صاحب ایک دفعہ میرے پاس آئے, کہنے لگے میں بڑے پیر و فقیروں کے پاس گیا ہوں, مسئلہ حل نہیں ہوا. تو میں نے کہا کوئی ضروری ہے, کوئی پیر فقیر بھی اللہ کو مجبور نہیں کر سکتا. سب دعا کریں گے, اس کی بارگاہ میں عرض کریں گے. ابھی مالک کی حکمت کا تقاضا نہیں ہے کہ تیرا مسئلہ حل ہو, لہٰذا آپ کو اس معاملے میں زیادہ نہیں کرنی چاہیے. جب رب چاہے, جس وقت چاہے. اللہ مانتا ہے اپنے محبوب بندوں کی عرض کو, لیکن یہ کہ جب اس کی حکمت کا تقاضا غالب آئے گا تو پھر وہ حکمت کے مطابق کام ہوگا. تو اس خاتون نے عرض کی یا رسول اللہ دعا کر دے. فرمایا اگر تو صبر کرے نا, گویا مرگی کے ساتھ ہی گزارا کرے, تو حضور فرمانے لگے پھر میں دعا کروں گا اللہ جنت عطا کرے گا. گویا دو چیزوں میں حضور نے فرمایا ایک اختیار کرو, یا تو شفا لے لو یا جنت. سانو ویسے پیر صاحب پوچھن نا کدی گوڈے چ درد ہو رہی ہو شفا کے جنت, وہ ڈھیر سارے بندے کہنا سائیں گوڈے دا کچھ کرو نا. کمزوری ہے یہ ضعف ہے, اس سے بچیں, اس سے بچیں. طاقتور قسم کے نظریات ہو. تکلیفیں آئی جاتی ہیں, زندگی کے ساتھ سارا کچھ چلتا ہے. خاتون
से हुजूर ने फरमाया कि अगर तू कहे तो शिफा और अगर तू कहे तो मैं दुआ करूंगा अल्लाह जन्नत अता करेगा। तो सहाबा कहते हैं उसने हाल दिल किसको सुनाए, आपके होते हुए हाल दिल किसको सुनाए, आपके होते हुए क्यों किसी को सजाए, आपके होते हुए हाल दिल किसको सुनाए, आपके होते हुए।